السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا ہے جس کا تعلق مسلمان کا بیماریوں میں مبتلا نہ ہونا ایک خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ بیماریاں، مصائب، تکالیف یہ مسلمان کے لیے خوش آئند چیزیں ہیں جس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ملنا ہوتا ہے دنیا میں ٹل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے یہ کافی آسانی پیدا کر دی کہ بجائے اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے، دنیا میں بیماریاں، بخار، دیگر امراض اس کی گناہوں کا کفارہ بن کے بڑے معاملات دنیا میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے گناہ کم بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی خصوصی آزمائش کرتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس آزمائشوں میں مبتلا رہے ہیں۔ اس بارے میں کچھ ہم نے روایات اکٹھی کی ہیں۔ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ہماری کتاب ہے صحیح اذکار و وظائف، اس میں یہ تفصیلی ہے اور اس میں کتنے فوائد ہے۔ بخاری مسلم کی روایات ہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تمثیل بیان کی، کہا مومن کی مثال ایک نرم کھیتی کی طرح ہے، تیز ہوائیں کبھی اس کو ایک طرف گرا دیتی ہیں کبھی اس طرف، ساری زندگی اسی طرح وہ آزمائشوں کی زد پہ رہتا ہے۔ اس کے برعکس منافق ہے یا کافر لوگ، ان کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے، ہوائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ایک ہی مرتبہ جب کوئی زیادہ طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو پھر اسے جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں، مطلب موت کے وقت ہی اسے جو بیماری یا کوئی حادثہ آئے گا، اس سے پہلے منافقین اور کافروں کو بیماریاں کم ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمان بیماریوں کا، آزمائشوں کا ہدف ہوتا ہے۔ اس لیے بیماریوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس بیماری کے نکلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ البتہ بے صبرا ہو جانا اور شکوے شکایات شروع کر دینا یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ تو یہاں ایک روایت تھی کہ ایک شخص آیا، مسند احمد میں 8395، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں 495، صحیح ابن حبان میں 2916، مستدرک حاکم میں پہلی جلد 347 نمبر صفحہ ہے، شعب الایمان بہقی 9907، الزہد حناد بن سرئی کی کتاب ہے سرئی 426 نمبر، سنن کبریٰ نسائی میں 7449، روایت یہ حسن ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس کو حسن کہا ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، اخذت کا ام ملدم قطو، کیا تمہیں ام ملدم یعنی بخار کبھی چڑھا ہے؟ اس نے کہا یہ ام ملدم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حر یکون بین الجلد واللحم، یہ ایک حرارت ہے جو جلد اور گوشت کے درمیان بخار ہوتا ہے، اس طرح کی کبھی کیفیت پیش آئی؟ اس نے کہا ما وجدت ھذا قط، میں نے تو اس طرح کی کوئی کیفیت بیماری کبھی مجھے ہوئی ہی نہیں، میں نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا۔ قال فهل اخذك الصداع قط، کیا سر درد کبھی ہوا ہے؟ قال وما الصداع، یہ صداع کیا ہوتا ہے؟ کہا عروق تضرب على الانسان في راسه، یہ رگیں ہوتی ہیں جو انسان کے سر میں اس پر جو جوش مارتی ہیں جس سے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ کہا میں نے سر درد بھی کبھی نہیں محسوس کیا، کبھی مجھے اس طرح کی بیماری بھی نہیں لگی۔ قال فلما ولا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلينظر الى هذا، جو شخص پسند کرتا ہے کسی جہنمی کو دیکھنا تو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو یہ روایت اس بارے میں بہت خطرناک صورتحال پیش کر رہی ہے کہ ایسے لوگ جن کو بیماریاں ہوتی نہیں، ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں، نہ کوئی بخار، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی اور بیماری،
تو ایسے لوگوں کو بہرحال حساس ہو جانا چاہیے، اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کہیں وہ گناہ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ دوسری کچھ آثار ہیں۔ ایک اثر ہے مصنف عبدالرزاق میں 21,384، جامع معمر بن راشد 20,313، شعب الایمان بہقی 9436 نمبر روایت ہے۔ ابو رباب کوشیری بیان کرتے ہیں، مطرف بن مالک ثقہ تابعی ہے، کہتے ہیں ہم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو ان کے پاس سے ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا ہمارے امیر کو، تمہارے امیر کو کیا ہوا ہے؟ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں امیر تھے کسی علاقے کے۔ کہنے لگے ہم نے کہا انہیں، اس دیہاتی کو بتایا کہ یہ بیمار ہیں، تو وہ کہنے لگا واللہ مشتکیتو کتو، اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں، یا کہنے لگا کہ واللہ ما صدعت کتو، میرے تو کبھی سر درد بھی ہوا۔ کہنے لگے، راوی کہتے ہیں اس پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخرجوہ انی، میرے پاس سے اسے لے جاؤ، لیمت بخطایاہ، یا اپنی گناہوں سمیت ہی مرے۔ ما احب ان بکل وصب وصبتہ عمر النام، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے ہر بیماری تکلیف کے بدلے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ ہوں، کیونکہ مسلمان کی تکلیف بیماری یکفر خطایاہ، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی سند صحیح ہے یہ اس اثر کی۔ دوسرا اثر شعب الایمان بہقی میں 9437 نمبر روایت ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلہ ثقہ تابعی بیان کرتے ہیں، ذکرت الاوجاع عن ابی الدرداء، میں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بیماریاں گنوائیں۔ ایک آدمی نے کہا مشتکیت شیئن کتو، میں تو کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ کہنے لگے اس پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخرجوہ انی، سے میرے پاس سے نکال دو، ان ذنوبک لحمۃ علیک کما ہی، تیرے گناہ تجھ پر اسی طرح چمٹے رہیں جیسے ہیں، ما حطا عنک منہا شیئن، تیرا کوئی بھی گناہ اس کو مٹایا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے۔ تو یہ روایات دلیل ہیں کہ بیماریوں کا نہ آنا اور ہمیشہ انسان کا تندرست اور صحت مند رہنا بہرحال خطرے کی علامت ہے۔ اس بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شعب الایمان بہقی میں 9439، مسند ابی اعلیٰ میں 4234، مسند احمد میں تیسری جلد 155 نمبر صفحہ ہے، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 6279۔ ایک ضعیف روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی ہے بہت ہی حسین خوبصورت، پھر اس نے اس کا حسن جمال کا تذکرہ چھیڑا، فآثرتک بہا، تو کہتی ہے وہ اتنی خوبصورت عورتی لڑکی ہے تو میں اسے آپ پر ہی ترجیح دیتی ہوں کہ آپ کو ہی پیش کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ قال قد قبلتها، آپ نے کہا میں نے اس کو قبول کر لیا۔ فلم تزل تمدحها، وہ عورت مسلسل اس بچی کی تعریفیں کرنا شروع ہوئی، حتیٰ ذکرت، حتیٰ کہ اس نے یہ بات بیان کر دی، انہا لم تشدا، وہ تو اس کو تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، ولم تشتکی شیئن کتو، اور کبھی بیماری نہیں پڑی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت ہے، تیری بیٹی کی ضرورت نہیں، ایسی عورت سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس میں سنان بن ربیعہ ضعیف راوی ہے، تو اس طرح کی ضعیف روایت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کچھ فوائد ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مومن شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو فإن عقوبتہ تندفع عنہ بعشرۃ اسباب، تو 10 اسباب کی وجہ سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے، آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ پہلی چیز جس سے گناہ مٹتے ہیں یا آخرت کی سزائیں معطل ہوتی ہیں وہ ہے وہ توبہ کر لے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے تو وہ ایسی ہے جیسے اس پر گناہ تھا ہی نہیں۔ دوسری صورت ہے وہ استغفار کرے، اس کی بخشش ہو جائے، اس کو بخش دیا جائے۔ تیسری ہے گناہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کرے، جو اچھے اعمال ان گناہوں کو مٹا دیں۔
کیونکہ قرآن میں ہے فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اچھائیاں برائیاں ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی صورت ہے او یدعو لہ اخوانہ المؤمنون، یا زندہ ہے یا مردہ اس کے مسلمان بھائی اس کے لیے دعا کریں اور اس کی بخشش کی دعا کریں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا اپنے اعمال اسے دے دیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر دیں، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ مصائب کے ساتھ اس کی آزمائش کرے اور وہ مصائب اس کے گناہ دھو ڈالیں، یا برزخ میں یہ بے ہوشی جو ہوتی ہے اس میں مبتلا کر دے، تو یہ بے ہوشی اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ یا قیامت کی ہولناکیوں میں، قیامت کے جو میدان ہے وہاں اس کی آزمائش ہو جائے۔ 10ویں صورت ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس کا مواخذہ کرے ہی نہ۔ تو اگر یہ 10 صورتیں پیش نہیں آ رہی اور بندہ گناہوں کے باوجود پرسکون زندگی گزار رہا ہے، تو مطلب کوئی دال میں کالا ہے۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں باب قائم کیا ہے، ذکر الاخبار اما یستحب للمسلم ان تعتریہ العلال فی بعض الاحوال، ان پسندیدہ چیزوں کا بیان مسلمان کے لیے جو بعض حالتوں میں اس پر بیماریاں پیش آتی ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک اچھا شگون ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، کہا کہ جس نے جہنمی کو دیکھنا یہ دیکھ لے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جس شخص کو پسند ہے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے، جہنمی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے دیکھ لے۔ تو یہ لفظ اخبار ہے ان شیئن مرادہ زجر، یہ خبر دینے سے مراد ہے اس کو ڈانٹنا تھا گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، یہ اس کے زید بیماریوں پہ، قلت صبر پہ۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کو ڈانٹا گیا کہ تجھے بیماریاں جو نہیں آ رہی تو ممکن ہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، غموں پہ برداشت ہی نہ کر سکتا ہو۔ تو دنیا میں انسان کے لیے جو غم پریشانی آتی ہیں، یہ مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ باقی گناہوں سے بچنے کی یہاں تاکید کی گئی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی فتاوی اللجنۃ الدائمہ دوسری جلد 497 نمبر صفحہ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے خاص تھا جس شخص کو کہا گیا ہے کہ یہ تجھے بیماری کوئی نہیں لگی، بخار بھی نہیں چڑھا، سر درد بھی نہیں ہوا، تو یہ جہنمی شخص ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ یہ اس کے جہنم میں جانے کا اشارہ تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے، کیونکہ اس ایسے گناہوں کا مرتکب تھا جو جہنم میں لے جانے کا اسباب بنتے تھے، اور دنیا میں اس کے گناہوں کا کفارہ کوئی بنا نہیں۔ تو یہ اس شخص کے لیے خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے ذریعے آپ کو اس شخص کے بارے میں مطلع کیا تھا، تو باقی لوگوں کو اس پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو باقی لوگوں کے حوالے سے بہرحال یہ خطرہ ہے کہ اگر بیماریاں نہیں آ رہی تو اسے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ استغفار زیادہ کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کروا لے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیماریاں مانگنا شروع کر دے، تو اس کے بارے میں ہمیں تعلیم یہ ہے کہ عافیت ہی مانگے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، آزمائشوں بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ اس کے باوجود بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس پر پھر صبر کرنا چاہیے۔ تو بیماریاں مانگنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سزا دے لے اور آخرت کی سزا سے بچائے، یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح مسلم اس بارے میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے اور وہ بیماری کی وجہ سے بالکل ہڈیوں کا پنجرا جس طرح چوزا ہوتا ہے یوں ہو چکا تھا۔ تو آپ نے پوچھا تو کوئی دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے اگر کوئی گناہ وغیرہ ہیں تو دنیا میں مواخذہ کر لے، آخرت میں مجھے بچا کے رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کر، تو یہ دعا کیا کر اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں سے خیرت اچھائی عطا کر، اچھی چیز عطا کر، آخرت میں اچھائی سے نواز، اور عذاب کے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو ان چیزوں کے درمیان رہ کے
نہ بیماریوں کی آرزو، نہ موت کی آرزو، عافیت ہی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہی طلب کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ دعائیں، استغفار، گناہوں کی معافی، گناہوں سے اجتناب، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو اس دائرہ کار کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔